انداز سے کرے، کن خطوط پہ کرے، کون سا ایسا راستہ اختیار کرے جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، اور ظاہر ہے جو فتنے اس وقت چاروں طرف بپا ہیں جس سے نسلوں کی عمارت بھی صحیح اٹھے، کیونکہ ایک مرتبہ بچے کی شخصیت کی عمارت کی بنیاد اگر صحیح رکھ دی گئی تو ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے ثمرات نسلیں کھاتی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ذرا سا ٹیڑھپن آ گیا نا بنیاد میں صاحب تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے، پھر نسلیں سمجھ لیجئے ٹیڑھی ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن نے اس پورے مسئلے کا حل انتہائی مخصوص کر کے بتلا دیا اور اتنی اہمیت دے کے بتلا دیا کہ اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں، یعنی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، قرآنی آیات کا وہ حصہ بن گئیں کہ پوری کائنات ہر پل ہر لمحے قرآن کی تلاوت سے مہک رہی ہے، اور اسی تلاوت میں ایک باپ کی نصیحتیں بھی چمک رہی ہیں، یعنی اللہ نے اتنی اہمیت دی نصیحتوں کو۔ لہذا آج ایک عظیم باپ کی عظیم نصیحتوں کا انشاءاللہ ذکر ہوگا جو کہ فرش پر بظاہر کی گئیں لیکن عرش پر سنی گئیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت تو عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے ایسا وافر حصہ عطا کیا کہ لفظ حکمت جن کے نام کا باقاعدہ حوالہ بن گیا، جن کی حکیمانہ باتوں کو وہ مقام عطا ہوا کہ ایک باپ کی حیثیت سے ان کے اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتیں قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی صورت ہمیشہ جگمگاتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ تھا کہ اہل مکہ کے مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کیا کرتے تھے، اور اگر ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالا کرتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت و دانائی میں چونکہ ظاہر بے مثل و بے مثال تھی، اسی وجہ سے اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے آپ مشہور تھے، اور ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں ناظرین کئی شعراء اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہذا ان کی باتیں بجا طور پر ان پر یعنی ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھیں۔ یہ ظاہر قدرت کی ایک پلاننگ تھی، لہذا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت ناظرین ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یعنی ایک پورا وے آف لائف حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو حجت کی صورت میں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ وہ عظیم نصیحتیں ہیں جو کسی بھی اولاد کی تربیت کا انتہائی خوبصورت ترین روڈ میپ اور انتہائی زبردست منشورہ ہے۔ ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے، جس کی ابتدا عقائد کی درستگی سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری نصیحت فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، یہ ہے کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان اور زمین میں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ اس سے واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے، اور روز محشر اس کے سامنے ضرور حاضری ہوگی۔ تیسری نصیحت حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، عمل بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہو، اور تکلیف پر صبر کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھی نصیحت جو فرماتے ہیں کہ غرور و تکبر سے بچا کرو اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلا کرو۔ پانچویں نصیحت جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور آواز کو پست رکھو، یعنی آداب معاشرت کو ملوز خاطر رکھنے کے حوالے سے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اور یہ تمام نصیحتیں ناظرین اگر آپ غور کر لیجئے، یعنی شرک نہ کرنے سے لے کے آداب معاشرت تک، آج بنیادی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنا کانکریٹ پیکیج ہے صاحب کہ اگر ایک باپ اپنی اولاد کو یہ تمام نصیحتیں جو سورہ لقمان میں موجود ہیں، اور 13ویں آیت سے شروع ہوتی ہیں، بیچ میں 14ویں اور 15ویں آیت میں ماں باپ کے فضائل، اور ظاہر اگر کوئی مشرک ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ سلسلہ ہے، پھر 16ویں 17ویں 18ویں اور 19ویں آیت تک یہ وہ نصیحتیں ہیں صاحب کہ اگر آج ایک باپ اپنی اولاد کو یہ گھول کے پلا دینا، میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہ ہوگی۔